बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम 3 स्टोरीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहली स्टोरी होगी आज हमारी एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से, जो आज पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर छाए हुए हैं और इनका एक दिन का व्यू जो है वो बाकी तमाम टोकरे सहाफ़ियों से कई गुना ज़्यादा है। ये इनको एक दिन में 30-30 लाख 40-40 लाख लोग जो हैं वो ऑल ओवर द सोशल मीडिया सुना जाता है एंकर इमरान खान रियाज को। मंसूर अली खान, वारिदा फ़रूकिया, जो भी इस तरह के सहाफ़ी हैं उनको नहीं सुनते। अब वो इमरान खान रियाज का नाम लेकर अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं उनकी दुम पर इमरान खान रियाज ने पाँव रखा, तो अब बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ ने अपने इन टोकरा सहाफ़ियों को इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ अब प्रोपागेंडा करने पर मैदान में उतार दिया है। नाज़रीन इकराम, एक खुली जंग का ऐलान हो चुका है। वजह क्या है, ये कहानी क्या है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। अब ये कामयाबी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में नून लीग की 2 बड़ी विकटें गिरा दी हैं और पंजाब में हमदा शहबाज का ये समझ लें कि धड़म तख्ता हो चुका है। इस वक्त हमदा शहबाज को अपनी कुर्सी के लाले पड़ चुके हैं। ये तमाम डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं, ये भी आपके सामने रखूँगा। और तीसरी बड़ी खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर खुसूसी तौर पर हमने बात करनी है कि शेख रशीद ने न्यूट्रल्स पर बिजलियाँ गिरा दी हैं और एक बहुत ख़तरनाक ऐलान किया है और बड़े ख़तरे की घंटी जो है वो बजाई है, तबले जंग बजा दिया है। ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है कि जी अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अब अगले 72 घंटों की सूरत हाल क्या होगी, क्या होने जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आज का दिन आखिरी है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे भी कर रहे हैं, फैसलाबाद में उन्होंने जलसा किया और अब लाहौर जा रहे हैं। तो 17 जुलाई को पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब ये 20 सीटें जो हैं वो पंजाब के अंदर ये डिसाइड कर देंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत बनाएगी या फिर पंजाब के अंदर नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत बरकरार रख पाएगी। तो अब इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इनके सहूलतकारों ने अवाम के वोटों पर डाका डाल दिया है। अब ये डाका कैसे डाला? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और वहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 40 लाख वोटर्स को मुर्दा करार दे दिया है। यानी कि जो 40 लाख वोटर्स थे वो जिंदा हैं, उनको मुर्दा करार दे दिया है और बहुत सारे वोटर्स का वोट जो है वो दूसरे इलाकों में फेंक दिया ताकि वो अपने हलके में वोट ना कास्ट कर सकें, दूर दराज इलाकों में वो जा ना पाएँ और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो है उसको ज़ाया किया जा सके। और इनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की शामिल है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब मंतक क्या दी? मंतक यह दिए जी, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डाटा एंट्री जो है उसमें इंसानी गलती हुई है जिसे ठीक कर लिया गया है और वोटर लिस्ट पर गलती से प्रिंटिंग 2 जून की तारीख लिखी गई है, तो इन्होंने माफ़ी मांग ली है। अभी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्टर एक्स भी शामिल है, मिस्टर वाई भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह से एक पार्टी बन चुका है और ब्रिगेडियर राशिद का मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नाम भी ले रहे हैं। और शीरी मिजारी साहिबा ने भी कहा कि अगर ये सब कुछ धांधली हुई तो हम कहाँ पर एहतजाज करेंगे? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतलका ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे, जिसके बाद ये सारी जो हालात हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब ये एक और कामयाबी मिली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की पंजाब के अंदर 2 बड़ी विकटें गिरा दी हैं, जिसके बाद हमदा शहबाज की हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक वोट की ज़रूरत है पंजाब असम्बली के अंदर और 2 वोट जो हैं वो इस वक्त हमदा शहबाज के ज़ाया हो चुके हैं। अब उस सारी सूरत हाल में पहले पंजाब में नून लीग को अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए 9 नशिस्तें चाहिए थी, अब 11 नशिस्तें चाहिए होंगी। अब इसकी वजह क्या है? ज़रा स्क्रीन के ऊपर ये खबर आप देखें कि हमदा शहबाज के पंजाब असम्बली में 2 वोट मजीद कम हो गए हैं। फैसल न्याजी ने इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि बावल नगर से लीगी रुकन मोहम्मद काशिफ जाली डिग्री पर नाअहल हो गए हैं। 17 जुलाई को इस गिरती हुई दीवार को आखिरी झटका लगेगा
اور ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ اب یہاں پر ناظرین اکرام کچھ اہم تفصیلات میں اگر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو فیصل نیازی صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب سے قبل اپنا استعفیٰ جو ہے اس کو پیش کر دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کو۔ پرویز الہی صاحب نے وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور یہ فیصل نیازی صاحب بیسیکلی جو ہیں وہ 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر تھے، لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے نون لیگ میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لی تھی، اور پھر بعد میں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑے اور جیت گئے، تو ان کو اب اپنی سیٹ سے انہوں نے استعفیٰ دے کر دوبارہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو یوں نون لیگ پر مزید پریشر بلڈ اپ ہوا ہے، اور اب 11 نشستیں جو ہیں وہ ان کو جیتنا ہوں گی اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے۔ اور فواد چودھری نے بھی یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ 23 جولائی کو وفاق سے MKM اور باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے وہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی، جس کے بعد وفاق میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ جلد دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اب یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب 17 جولائی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ملک جو ہے وہ کس جانب بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ 17 جولائی کو آپ کو ساری صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی۔ اب آ جائیں کہ چور لٹیرے ڈاکوں کا ایک المیہ ہے ناظرین اکرام۔ المیہ کیا ہے پاکستان کی صحافت کا، کہ یا تو وہ بوٹ پالشیا ہو یا پھر وہ کسی 2 کرپٹ خاندانوں کا نوکر ہو، ان کے بوٹ پالش کرتا ہو، ان کے گیت گاتا ہو، ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہو۔ اب اس میں بہت سارے صحافیاں دن رات جو ہیں، غریدہ فروقی ہو، منصور علی خان ہو، سلیم صافی ہو، بڑے صحافی ہیں، شزیب خان زادہ ہوں، حامد میر ہوں۔ اب یہ سارا دن کرتے کیا ہیں؟ پہلے یہی لوگ جو ہے وہ فوج کو گالیاں دیتے تھے، آج یہ سارے کا سارا ٹولہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اب پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اینکر عمران خان ریاض کو زہر کیوں دیا گیا، کیسے دیا گیا، کیا وجہ ہے، ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ وہ ویڈیو جو ہے وہ سن سکتے ہیں، وہ الگ ڈیبیٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اب اینکر عمران خان ریاض کے خلاف مریم گروپ کے صحافی جو ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے کچھ پروپاگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اب ذرا وہ پروپاگنڈا پر مبنی ایک ٹویٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمر چیمہ کی ہوگی، غریدہ فروقی صاحبہ کچھ ٹویٹس کر رہی ہیں، اور مطیع اللہ جان نے کچھ بڑی چبل سی ماری ہے، اور یہ ایک عجیب قسم کے صحافی ہیں، میں ان کو صحافی تو سمجھتا نہیں ہوں، تو انہوں نے کچھ ٹویٹس کی ہیں۔ ذرا عمر چیمہ کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دیکھیں۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ لوگ جنہیں دوسروں کے باہر علاج کرانے پر اعتراض تھا، وہ خود لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ عمر چیمہ صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اب ناظرین کرام ایک چیز تو مجھے یہ جواب دے دیں کہ مریم نواز جو ہے اپنی سرجری کروانے پاکستان سے باہر جانے کے لیے گیٹ نمبر 4 کے دورے کر رہی تھی، وہاں پر بھیک مانگ رہی تھی کہ خدا را مجھے پاکستان سے واپس جانے دیا جائے، میں باہر جا کر سرجری کروانا چاہتی ہوں۔ اور وہ بگوڑا، وہ اشتہاری جس کو ہماری عدالتوں نے بگوڑا اشتہاری قرار دیا، وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر باہر چلا گیا، اور آج اس نے ہمارے اداروں پر اور آج اس نے ہماری عدالتوں پر جو چپیڑ ماری ہے وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا۔ کیا اس وقت ان کی زبانیں نہیں کھل رہی تھیں؟ کیا اس وقت آپ کا ضمیر نہیں جاگ رہا تھا؟ آج جس شخص کو زہر دی گئی، جس شخص کے خلاف یہ سارا پروپاگنڈا ہوا، آج یہ سارے کے سارا جو ٹولہ ہے، ٹوکرا صحافی ہے، وہ پروپاگنڈا کرنے پر ابل آیا ہے۔ اب آپ جا کر سب سے پہلے اپنے وزیر اعظم کا گریبان پکڑیں کہ آپ نے اس کو ایک تو زہر دیا، دوسرا آپ نے اس کو جس طرح سے اس پر ظلم ڈھائے، اور تیسرا ناظرین کرام جب وہ دبئی جانے لگے اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اس کو وہاں پر روک لیا گیا۔ روکا کیوں گیا؟ کیونکہ ان کے پاس ایویڈنس آنے تھے کہ وہ شخصیات بے نقاب ہو جانی تھی جنہوں نے یہ سارے کا سارا زہر جو ہے وہ عمران خان ریاض کو دیا، اور جو سارا پروپاگنڈا ہوا۔ اب ناظرین کرام غریدہ فروقی صاحبہ انہوں نے مجھے ٹویٹر پر بلاک کیا ہوا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جو ٹویٹر پر سارا دن فریڈم آف سپیچ کے راگ لاتی ہیں، سارا دن نعرے لگاتی ہیں الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھ کر، اور یہ ہماری تنقید کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، تو لہٰذا اس شخصیت نے مجھے بلاک بھی کیا۔ ٹویٹر سے خیر کر دیں، مجھے ان سے کوئی فکر نہیں ہے، نہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ معافی مانگ کر ہونے والی انقلابی ڈیل کر کے باہر جانے کی ناکام کوشش، ایک تو ڈیل کا نام لیا اینکر عمران خان ریاض کے حوالے سے، دوسرا باہر بھاگنے کی ناکام کوشش کا نام انہوں نے لیا۔ تو ناظرین کرام یہ وہی صحافی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ فریڈم آف سپیچ کا نام لیتے تھے۔ آج فریڈم آف سپیچ کے نام پر جس طرح سے عمران خان ریاض کے خلاف جو کچھ ہوا، تو یہ سارے کے سارے ٹوکرا صحافی جو ہیں ان کے منہ پر ٹیپیں لگ گئی ہیں، ان کے منہ پر آبلے جو ہیں وہ پڑ گئے ہیں۔ تو آج یہ نہیں بول رہے کیونکہ مفاد پرستی ہے، 2 بڑے خاندانوں کی نوکری ہے، وہ نوکری سے چلے جائیں گے، اور یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتے، لفافے ان کے بند ہو جائیں گے، لفافے یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اب آج مطیع اللہ جان جو ہیں انہوں نے کچھ ٹویٹ کی ہے۔
ذرا ان کی بھی سن لیتے ہیں. چلیں میں خیر ان کو خاطر تواضع میں نہیں لاتا نہ، میں ذرا ان کو سنتا ہوں. بڑے عجیب قسم کے شخص ہیں، انہوں نے کچھ عجیب قسم کی ٹویٹ کر دی ہے، اور جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ایسی جو نجی عمران خان ریاض کی جو نیچی معلومات ہیں اس کو لیک کر دیا ہے. دیکھیں عمران خان ریاض کی انہوں نے ایک تو پاسپورٹ جو ہے وہ شو آف کر دیا، اور اس کے اوپر جو ان کا سٹیزن شپ نمبر ہے، CNAC نمبر ہے، اس کو بھی شو آف کروا دیا. پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے اس کو بھی شو آف کر دیا. اب اگر کوئی ان کے خلاف کوئی غلط کام ہوتا ہے تو مطیع اللہ جان کو سب سے پہلے ہمارے ادارے جو ہیں وہ پکڑیں کہ آپ کسی کی نجی چیزیں جو ہیں اس کو پبلک کر رہے ہیں، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان ریاض تحریک انصاف سے منسلک ٹی وی اینکر اور یوٹیوب تجزیہ کار عمران ریاض کو امیگریشن حکام نے بیرون ملک جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روک لیا ہے. مطیع اللہ جان صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر تجزیہ نہیں کروں گا، صرف آپ کو میں نے بتایا کیونکہ میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ یہ وہی صحافی ہیں جو نواز شریف کی بیماری پر ماتم کر رہے تھے. ہائے اللہ مر گیا، مٹ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو باہر بیچنے کے لیے جو سارا ڈرامہ ہو رہا تھا. تو آج بولیں اس کے اوپر، کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کی نوکریاں جاتی ہیں، یہ جو ان کا جو لفافہ لگا وہ بند ہو جائے گا. یہ ان کا سارا مسئلہ ناظرین کرام جس پر آج یہ عمران خان ریاض کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. صرف بغض عمران، صرف حسد ہے، یہ دکھ ہی ہیں، مریض دل ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور آ جائیں اب شیخ رشید صاحب کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. شیخ رشید نے نیوٹرلز پر جو بجلیاں گرائی ہیں، جو کچھ بیانات جاری ہوئے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ذرا اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے کی جرت کسی کا باپ نہیں کر سکتا. عمران خان نے کال دی تو اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں 50 سال سے سیاست میں ہوں، میری سیکیورٹی انہوں نے واپس لے لی ہے، مجھے گرفتار کرنا ہے تو پولیس والے یونیفارم میں آئیں. یہ بہت امپورٹنٹ. شیخ رشید کو اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے. اب شیخ رشید جو ہیں وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 45 دن کی پیش گوئی کر رہا ہوں، دھاندلی ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اگر عمران خان نے کال دی تو اس کا نتیجہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. ناظرین اکرام یہ حقیقت دیکھیں، یہ اس وقت پاکستان کی اگلے 72 گھنٹوں کی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر دھاندلی ہو گئی، عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان ایک ایسی کال دے گا جس کا محاذ ڈی چوک نہیں ہوگا. اب عمران خان اس طرف پنڈی کی طرف موو کر سکتا ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم ملتان اور لاہور کے آفیسز کے سامنے بھی احتجاج کریں گے. لاہور میں مسٹر ایکس کی شخصیت ہے، ملتان میں کون ہے؟ مسٹر وائی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.